बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूअर्स, लगता है कि भारत का अब एहतिसाब का वक्त शुरू हो गया है। जी हाँ, क्योंकि बैनुल-अक़वामी बरादरी की जो गैरत है, जो उसका सोया ज़मीर था कश्मीर के हवाले से, वो जाग उठा है। EU क्रॉनिकल रिपोर्ट के आने के बाद ये एक तेज़ी से आने वाली डेवलपमेंट है और बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में, कि EU क्रॉनिकल रिपोर्ट जब दुनिया में आई, जिसने भारत के श्रीवास्तव ग्रुप, जो कि दुनिया भर में जाली मीडिया हाउसेस, NGOs चला रहा था, उसने भारत की जो ये मुनज़्ज़म साजिश थी उसको जब बेनकाब किया है, उसने ये साबित किया कि कैसे भारत जो है वो यूरोप को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत चालाकी के साथ कंट्रोल किए हुए था। इसके बाद जनाब अब दुनिया ने जो है वो अपनी आंखें खोल रही हैं भारत के अगेंस्ट, और उनको अब नज़र भी आने लग गया है, उनको सुनाई भी देने लग गया है। हाँ, अब दुनिया को पता चल चुका है कि अफगानिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं, अफगानिस्तान में हालात की ख़राबी की वजह क्यों है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं तो जनाब उसका मेन बेनिफिशरी कौन है? उसका मेन बेनिफिशरी जो है वो भारत है। जी हाँ, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और पाकिस्तान में अमन भारत देखना नहीं चाहता। सो वो अफगानिस्तान में उसके दहशतगर्दी के कैंप हैं, और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट कर भी चुके हैं पहले, उन 12 दहशतगर्दी की बड़े कैंप्स को जिनको इंडिया ऑपरेट करता है अफगानिस्तान से। दुनिया ने जब ये चीज़ें आई तो दुनिया ने अफगान अमल जो कि अब हो रहा है कतर दोहा में, उससे बड़ी उम्मीदें लगा रही हैं। दुनिया को लगता है कि अफगानिस्तान में अब अमन होने जा रहा है। ये अमन कब तक होगा, कैसे होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन अफगानिस्तान के इस सिनेरियो के बाद अल्टीमेटली EU क्रॉनिकल के आने के बाद अब दुनिया ने जो है वो कश्मीर की इशू पर भी बात करना शुरू कर दी है। जी हाँ, कश्मीर में जो भारत कर रहा है उसको सिर्फ पहले हम उजागर करते थे, सिर्फ हम बोलते थे कि ये मेन बोन ऑफ कंटेंटमेंट है हम दो मुल्कों के दरमियान, और इस खत्ते के लिए जो है वो स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन अब जी दुनिया ने भी इस पे बात करना शुरू कर दी है। कश्मीर से लेके लद्दाख तक का जो इलाका है वो इस वक्त हॉट डिस्प्यूटेड इलाका है। ये पूरा एक जो खिता है, और तीनों ऐपी ममालिक पाकिस्तान, चीन और भारत, ये तीनों के दरमियान तब तक अमन नहीं हो सकता जब तक कि ये रिजॉल्व नहीं होता, और इसके रिजॉल्व होने से ही खत्ते के अमन और तरक्की जो है वो जुड़ी हुई है। दुनिया ने अफगानिस्तान के अमन के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान से अब नहीं तो कुछ टाइम बाद जो है वो बनी अफवाज का इनकलाब हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन भी होना शुरू हो जाएगी। तो अब दुनिया ये चाहती है कि कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो, कश्मीर के इशू पर भी बात की जाए, और जो दुनिया कश्मीर में भारत जुल्म और सितम कर रहा है उस पर भी बात हो। और दुनिया ये सोचने पर इसलिए मजबूर हुई क्योंकि जनाब जो इंडियन क्रॉनिकल ने एक नक्शा पेश किया, उसके बाद दुनिया ने हकाइक तस्लीम कर लिए। EU क्रॉनिकल जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फाइंडिंग्स है, पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की फाइंडिंग्स नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़मीर को जागना ही था, उनकी गैरत को जागना ही था, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द के तौर पे पोर्ट्रे कर रहा था कि जैसे पाकिस्तान ही जो है वो कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, अफगानिस्तान में करवा रहा है, भारत में करवा रहा है। अब दुनिया को पता चला जनाब कि ये तो सारा प्रोपेगेंडा था, इसके सबूत आ चुके हैं ये क्रॉनिकल की शक्ल में। सो अब दुनिया ने जो है वाकई कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उन पर बात करना शुरू कर दी है। सबसे बड़ी जो मुनज़्ज़म साजिश ये पकड़ी गई है उसके बाद तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ख़बर है, और ख़बर ये है कि बरतानवी पार्लियामेंट में, जी हाँ, बरतानवी पार्लियामेंट में एक वज़ीर और 10 पार्लियामेंटेरियन ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी आवाज़ बुलंद की है भारत के ख़िलाफ़, और कश्मीर के हक़ में उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कश्मीरियों को निहायत मासूम मज़लूम कश्मीरियों का खिताब देते हुए उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में हो रहा है वो खुली जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और बरतानिया को क्या पूरी दुनिया को इस पर बात करने की ज़रूरत है, और अब वक्त आ गया है कि इससे पर बात की जाए और इस मसले को उजागर किया जाए। और बरतानिया को ही होना चाहिए जनाब, क्योंकि बरतानिया ही वो मुल्क था जिसने 1947 में यानी तकसीम हिंद के वक्त ये नामुकम्मल तकसीम का एजेंडा छोड़कर गया था, जिसकी वजह से कश्मीर
پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم کی آگ میں جل رہا ہے اور وہاں خون بہہ رہا ہے، اور بالآخر برطانیہ ہی اس کا کہیں نہ کہیں مین کاز ہے. اور برطانیہ کو آئی تھنک سو اپنی اس مجرمانہ غفلت کی ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے، یا ہو رہی ہے، اس کی اب آئندہ نسل اس پہ ضرور باتیں کر رہی ہے. پاکستان نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے کہ آج برطانوی پارلیمنٹ کا آواز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویورز، ان کا اس طرح سے آواز اٹھانا، اپنے ایوان کو یوز کرنا بھارت کے خلاف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا کہیں نہ کہیں کریڈٹ پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کو جاتا ہے. پاکستان نے کشمیر ایشو پہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہے، جو کام کیا ہے، وہ آج اس صورت میں رنگ لایا ہے کہ برطانیہ کا ہاؤس جسے وہ مدر آف آل ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہاں پر وہ کھڑے ہو کر جناب بات کر رہے ہیں کشمیر میں ہونے والے ظلم پر، کشمیر میں ہونے والی نسل کشی پر، کشمیر میں ہونے والے جو خواتین پر مظالم ہیں اس پر، اور جو انسانوں کو قید کر رکھا ہے لاک ڈاؤن کے نام پر، اس پر بات کر رہے ہیں. اس طرح جی پاکستان کے موقف کا تو ڈنکا بج رہا ہے دنیا بھر میں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لگاتار کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل اخبارات نے لکھا ہے، لگاتار لکھا ہے اور لگاتار سے بات ہوئی ہے. تو اس لکھنے اور بات کرنے کے ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گی کہ کل جو ہے وہ سارا اوون جو وہاں کی لیبر پارٹی کی رکن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے نام پر کشمیریوں کا تحفظ نہیں ہے، یہ ان پہ جبری تسلط قائم ہے. لاکھوں بھارتی جو ہیں وہ کشمیریوں کو جبری طور پر جو ہے وہ بھارتی فوجوں نے جو ہے وہ کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے. انسانی حقوق کی یہ بدترین خلاف ورزی ہے، ایسے کہنا تھا سارا اوون کا. اس کے علاوہ نے کہا ہے جناب کہ کشمیریوں کو نہ تو ادویات مل رہی ہیں، بھارتی فوجی خواتین کو ہراساں کر رہا ہے، اور جو خواتین پناہ کی درخواست کر رہی ہیں اس کو دنیا کو سننا چاہیے. جو خواتین بھارتی فوج سے جن کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، جو اپنے لیے پناہ مانگ رہی ہیں، اپنی فیملی کے لیے پناہ مانگ رہی ہیں، دنیا کو ان کی آواز پر کان دھرنے ہوں گے، اور یہ وقت ہے کان دھرنے کا. اس کے علاوہ جناب جیمز ڈیلی ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے جی مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کا سنگین مسئلہ ہے، تشدد اور جبری گمشدگیاں وہاں پر عام ہیں. مغربی میڈیا نے اس سے پہلے اب اپنی آواز اس پر نہیں اٹھائی، خاموش رہا، لیکن اب ان مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا وقت آ چکا ہے. اس کے علاوہ جان اسٹیورٹس ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، لیبر پارٹی کے ایم پی ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا جناب کہ کشمیر کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. انہوں نے بھارت کو یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو یہ عالمی معاملہ ہے اور ہم بھارت کے اس نقطۂ نظر کو مسترد کرتے ہیں. اس کے علاوہ سارا ہیں کنزرویٹو پارٹی کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے تو کشمیر کے حق میں وہ اس حد تک انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی حکومت کو لتاڑ دیا ہے. جی کیسے لتاڑا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو دو ایٹمی ممالک کے درمیان تنازع ہے اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ مغرب اور برطانیہ بھی کرتا آ رہا ہے، جو اب تک ریزالو نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ ناز شاہ ہیں لیبر پارٹی کی، انہوں نے بھی اپنی حکومت کے اس پہ جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 2016 سے لے کے 2020 تک برطانیہ بھارت کو 50 ارب پاؤنڈ مالیت کا اسلحہ بیچتا رہا ہے، اور اسی اسلحے سے مظلوم کشمیریوں کا خون بہایا گیا ہے. جی ہاں، اور یعنی اس کا ذمہ دار انہوں نے برطانیہ کو ٹھہرایا ہے. انہوں نے بورس جانسن سے کہا ہے کہ آپ نے بھارت کا ایک وزٹ تو منسوخ کیا تھا، کیا آپ بھارت کو اسلحہ بیچنا بھی بند کریں گے جس کو وہ کشمیریوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ناز شاہ نے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں یو کے کی، انہوں نے اپنی ایوان میں کھڑے ہو کر کہی ہے جناب. اس کے علاوہ کنزرویٹو پارٹی کا روبی مور ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کسی بھی غیر ملکی صحافی کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ پھر جا کے وہاں پہ کشمیر کے جو سیاہ کاریاں ہیں وہ نظر آ جائیں گی، وہ رپورٹ ہو جائیں گی. تو جناب اسے یہاں پہ بھی ہائی لائٹ کی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بارڈرز پر عالمی مبصرین کو جانے کی اجازت دیتا ہے. صحافیوں کو، انٹرنیشنل صحافیوں کا جو وفد آتا ہے ہم ان کو بھی وہاں لے کر جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے بارڈر دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیں آپ کو جو دیکھنا ہے جو رپورٹ کرنا ہے وہ رپورٹ کریں. لیکن بھارت ایسا نہیں کرتا. 370 کی منسوخی کے بعد انہوں نے کہا ہے جی 300 کشمیری شہید ہو چکے ہیں وہاں پر. انہوں نے کہا کہ مارے جا چکے ہیں، اور ہمارا تو موقف ہے کہ جی وہاں پہ شہادتوں کا سلسلہ جو ایک عرصے سے جاری ہے اور کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کا یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ ان کو آزادی کی نوید دے کر ہی جائے گا.
ان تمام ممبر پارلیمنٹ کے علاوہ پال بریسٹرو کنزرویٹو پارٹی کے، جیم شانن ڈیموکریٹک یونسٹ پارٹی کے، اسٹیفن کنوک لیبر پارٹی کے، ان سب نے ہی بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. جی ہاں جناب، ان سب نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جو ابھی نائب صدر منتخب ہوئی ہیں کمالا ہیرسن، انہوں نے بھی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا. وہ بڑی ناقد رہی ہیں اور بھارت نے کا جو ڈیفنس ونگ تھے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ بہت سخت خیالات کی حامل خاتون ہیں، خاص کر وہ جو ہے انڈیا کے لیے بڑے سخت خیالات رکھتی ہیں، تو ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو ایسی انٹرنیشنل یعنی اب وہ اپ کمنگ امریکہ کی جو ہیں وہ نائب صدر ہوں گی، تو وہ بھی جو ہیں وہ بھارت کے اگینسٹ ہیں. ان کو بھی کشمیر میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں. تو جناب یہ ہے کہ خوشخبری ہے کشمیریوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے موقف کی جیت بھی ہے کہ بالآخر بین الاقوامی جو ضمیر تھا، جو کافی عرصے سے سو رہا تھا، شاید وہ اب جاگ اٹھا ہے. میری ویڈیو پہ لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.